عدیل حسن جٹ صاحب کے بعد کوئی آتا ہے، کوئی پاس آتا ہے، تو وہ کتنی کنسلٹنسی فیس کتنی چارج کرتے ہیں؟ دیکھیں بہت مناسب فیس ہوتی ہے ہماری. ٹرکی میں موسٹلی ہم فری آف کاسٹ بھی کر دیتے ہیں. فری آف کاسٹ کنسلٹنسی، کوئی پیسے نہیں. عدیل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو مشورہ کیا دیں گے کہ وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بلینک ہے، اس کو مشورہ کیا دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میرا مشورہ اس کو یہی ہے کہ وہ پہلے تو باہر نکلے. اگر اس نے پہلے تہیہ کر لیا، اچھا سب سے پہلے نا آپ اپنا ڈیسیجن لیں. ہمارا اسٹوڈنٹ پتہ ہے سب سے زیادہ کنفیوز کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے پاس پہلے نا پراپر اپنا ڈیسیجن نہیں ہوتا. اچھا، ایک ڈیسیجن لے لیں یار. میں سب سے پہلے آپ اپنی جیب دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں. ٹھیک، اپنی جیب دیکھیں، اپنے فائنینشیل بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ کیا آپ اس اپرچونٹی کو حاصل کر سکتے ہیں. حق سب کا ہے لیکن حالات آپ کے سامنے ہے نا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آپ اس اپرچونٹی کو لے سکتے ہیں، پھر آپ نکلیں باہر. ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کبھی بھی ایک کنسلٹنٹ پہ نہیں رہیں. اپنی پراپر ریسرچ کریں، 2 4 5 لوگوں کو ملیں، ان کے پوائنٹ آف ویو اکٹھے کریں، پھر ان کے پوائنٹ آف ویوز کا انالیسز کریں، پھر جا کے جس کو آپ کا دل کرے، جہاں پہ آپ مطمئن ہو، جو آپ کو اچھا لگے، جس کی فیس آپ کو مناسب لگے، اس پہ آپ. فیس کنسلٹنسی کی فیس ہوتی کتنی ہے اور کتنی ہونی چاہیے؟ یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. آئیڈیا، ٹھیک ہے، دیکھیں آئیڈیاز آپ نہ لیں. نہیں ویسے مطلب میں لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عدیل حسن جٹ صاحب کے بعد کوئی آتا ہے، کوئی پاس آتا ہے، تو وہ کتنی کنسلٹنسی فیس کتنی چارج کرتے ہیں؟ دیکھیں بہت مناسب فیس ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسا کہ میں بڑا اسٹیٹ بتاؤں گا، بالکل اس میں کوئی نہیں ہوتا. جیسا کہ ٹرکی ہے جی، ٹھیک ہے، اور ٹرکی میں موسٹلی ہم فری آف کاسٹ بھی کر دیتے ہیں. فری آف کاسٹ کنسلٹنسی، کوئی پیسے نہیں. کیوں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اٹس ڈپینڈ آن ہم اس کو بچے کی تناظر سے بڑا دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہم اس کو بڑا مد نظر رکھتے ہیں کہ کیا ایک بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ یہ ایسا کنسلٹنٹ میرے سامنے بیٹھا ہے، ایجوکیشنل کنسلٹنٹ، جو اپنی کنسلٹنسی کی فیس ہی نہیں لیتا. نہیں، ہم ہر جگہ پہ نہیں کرتے. اچھا، نہیں، ہم اس میں بھی تناظر رکھتے ہیں. ہمارا اس میں بھی پیمانہ ہوتا ہے. بات سیدھی ہے نا، اگر گھوڑا گھاس سے یاری لگا لے گا تو کھائے گا کیسے؟ ٹھیک ہے. ہمارے بہت سے دوست ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی کنسلٹنسی نہیں اور یہ اور وہ. بھائی آپ تو کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کے بہت سے معاملات ہوں گے، ہمارے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں کسی جگہ پہ لاکھ، کسی جگہ پہ 1.5 لاکھ، کسی جگہ پہ 30,000، کسی جگہ پہ 50,000. ٹھیک ہے، اٹس ڈپینڈ آن، یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں عدیل بھائی کہ ایک بچہ ہے، وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اسٹڈی کر رہا ہے لیکن اس کے نمبرز اس طرح اچھے نہیں ہیں. یعنی کہ میٹرک میں سی گریڈ لے لیا، انٹر میں سی گریڈ یا بی گریڈ لے لیا، بیچلرز میں وہ جناب بی یا سی میں جو ہے وہ فال کر رہا ہے. تو کیا ایسے لوگ بھی، ایسے اسٹوڈنٹس بھی ابراڈ جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، بالکل، کیوں نہیں جا سکتے. لیکن اس میں ایکسپلینیشن ایک چیز ہے. جی، ہمارے بچوں کا نا تھوڑا سا ایک المیہ ہے جو ابھی زیادہ ہے. گریڈ آ گیا سی. اچھا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ اس کی لے لیں یورپ کی کسی کنٹری کی بھی نا، ایگزامپل ہے. ایگزامپل، وہ کنٹری کہتی ہے جی آپ کے اگر انٹر میں 60% مارکس ہیں تو آپ میرے پاس پڑھنے آ جائیں. ہاں 60%. ہاں میں ایگزامپل دے رہا ہوں. بچے کے مارکس آ گئے 45%، ایسے ہی ہے، یا 50%، ایسے ہی ہے، مارکس کم آ گئے. اب 45 سے 50% پہ جو کنٹری جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن دیتی ہے، جس کے ویزاز کے بھی چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہم بچے کو وہ گائیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک، لیکن بچہ کیا کہتا ہے، میں نے تو ادھر ہی جانا جدھر 60% والا تھا. تو ڈیئر آپ اگر وہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں پوری کر رہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیسے جا سکتے ہیں ادھر؟ اچھا اور بات، ایڈمیشنز بھی لے لیا، ایکسپلینیشن دے کے گائیڈ کر کے. بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے مارکس اس ریکوائرمنٹ پہ نہیں ہوتے، لیکن جب آپ یونیورسٹی کو ایک اچھا اس کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز جس کو ہم SOP کہتے ہیں اب دیتے ہیں، یونیورسٹیز کو ہوتا ہے یار بچہ کسی وجہ سے لیک کر گیا تھا لیکن بچے میں ابلٹی ہے، کانفیڈنس ہے، کوالٹی ہے، وہ آگے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایڈمیشنز بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایمبیسی بھی اس چیز کو دیکھتی ہے، وہ بھی دیکھتی ہے تمام چیزیں. اچھا، ٹھیک ہے، تو مطلب جو آپ کے اگر گریڈز کم ہیں
تو آپ ایک پاتھ وے یوز کر لیں نا. پاتھ وے مینس سمجھ لیں, آپ انٹر کے بچے آپ نے بیچلر کرنے جانا تو آپ بیچلر وہاں سے کر لیں نا جہاں پہ آپ کے 50% یا 55% مارکس جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں. تو آپ بیچلر کرنے کے بعد ماسٹر اپنی پسندیدہ یا اپنی ڈریم ڈیسٹینیشن پہ کر لیں جا کے. ہاں یہ بھی اچھا ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی تھوڑے بچے ہمارے ضد کر جاتے ہیں نا, اور پھر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں نہیں سر انہیں تو سان کیا سی تاڑا ہو جائے گا. تو میرا ویسے جواب ان کو یہی ہوتا ہے کہ جی پھر اتھو کرا لو. کون سے ممالک کی یونیورسٹیز کی فیس بہت کم اور افورڈیبلٹی والی ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں سر جی, بہت سی کنٹریز ہیں جن میں نا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جن کی فیس بہت مناسب ہے, بہت مناسب ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو پبلک سیکٹر کی چاہے یونیورسٹی ہو, چاہے جاب ہو یا کوئی بھی فیسلٹی ہو, اس کو لینے کے لیے نا اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں. لیکن ویسے فیسز کے حوالے سے ظاہر بات ہے, لوگ یہ سوچنا چاہتے ہیں سارے چیزیں ریکوائرمنٹس پوری ہیں, لیکن فیسز کا کس طرح پتہ لگے گا, یعنی کہ کس ممالک. دیکھیں آپ, میں نا آپ کو ایک یہ آئیڈیا دوں گا. اب اس آئیڈیا کو اگر تو کوئی بندہ ٹرکی کی فیس کو آسٹریلیا کی فیس کے برابر لے جائے گا نا تو اس پہ پھر میری تو ہاں جی, لیکن میں کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ کون سے ممالک میں کم فیس میں جیسے آپ ٹرکی پڑھنا چاہتے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں جی میں ٹرکی میں اپنی تعلیم حاصل کروں. وہاں پہ جو بیچلر کی فیس ہے نا وہ کم از کم ایک سال کی جو فیس ہے نا وہ تقریباً $2200 ہے ایک سال کی. ٹھیک ہے. ماسٹر کا میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ وہ تقریباً $3000. اب آپ چلے جاتے ہیں یورپ میں. ٹھیک ہے. تو یورپ میں جو ٹیوشن فیس ہے نا, میں پبلک سیکٹر سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر کو لے لے. ٹھیک ہے. تو جو بیچلر کی فیس ہے نا وہ 6-7 ہزار یورو سے شروع ہو کے 9,000 یورو تک جاتی ہے, اور جو ماسٹر کی فیس ہے وہ 9-10 ہزار یورو سے لے کے 12,000 یورو تک جاتی ہے. اچھا یہ بھی ڈفرینس ہے. آپ جیسے ہنگری میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو 5500-6000 یورو میں بھی مل جاتی ہے. آپ فن لینڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے اور فیس بھی آپ کی 9-10 ہزار یورو کے راؤنڈ اباؤٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اٹلی میں جاتے ہیں آپ کو فری اسٹڈی مل جاتی ہے. آپ جرمنی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو فری اسٹڈی کے آپشن مل جاتے ہیں, لیکن ٹیوشن فیسز بھی وہاں پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں نا, باہر پڑھنے جا رہے ہیں, چھوٹا یا بڑا کنٹری نہیں میں کہہ رہا, تو آپ کا بجٹ جو ہے نا وہ 10-12 لاکھ سے لے کے پھر آگے 65-70 لاکھ تک بھی جاتا ہے. عدیل صاحب ایک بڑا اہم اور بڑا آج کل ٹرینڈ پہ بھی چل رہا ہے, آف لوڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو, سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہے. ایک تو عام لوگ جو وزٹرز ہیں ان کو تو آف لوڈ کیا گیا, لیکن ہم نے دیکھا کافی اسٹوڈنٹس کو بھی آف لوڈ کیا گیا. یہ کیا وجہ ہے, کیا واقعی اسٹوڈنٹس کو بھی آف لوڈ کیا گیا, اس میں صداقت کتنی ہے اور کیوں کیا گیا, کیا وجوہات ہیں, یہ ساری چیزیں بتائیں. اس میں بھی نا شاید میرے دوست میرے ساتھ اختلاف کر جائیں, میں اس پہ تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی ہے, میری تھوڑی سی ورکنگ ہے. شاید کچھ چیزیں شروع میں تھیں حکام بالا کی طرف سے بھی, ٹھیک ہے, مطلب آف لوڈ کرنے کے معاملات, چیزوں کو سمجھا نہیں اور اس کو بڑی جلدی اس پہ ریئیکشن لے کے بچے کو آف لوڈ کر دیا. لیکن کچھ تھوڑی سی لیک آف نالج تھا. ٹھیک ہے. لیک آف نالج کیسے تھا, ایک بچہ ہے وہ جا رہا ہے بیچلر کے لیے کسی کنٹری, اب اس کو یہی نہیں آئیڈیا کہ میری فیس کتنی ہے, میرا کورس کون سا ہے, میرے کورس کی سٹارٹ ڈیٹ کیا ہے, اینڈ ڈیٹ کیا ہے, موڈیولز کیا ہیں, مطلب تھوڑی سی نالج. تو آپ کو پتہ ہے دیکھیں پاکستان کی کچھ ہمارے لوگوں کی باہر جا کے ایکٹیویٹیز ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے نا ان کنٹریز کو بھی سختی کرنی پڑی ہے. ٹھیک ہے. میں بالکل اس چیز کے خلاف نہیں بول رہا کہ حکام بالا نے ہی بڑی سختی کر دی, اور یہ ان پہ بھی پریشر تھا. کن پہ؟ جو لوگ جو ایئرپورٹ پہ آف لوڈ کی بات جو آپ کر رہے ہیں, جب دیکھیں جب آپ کا اسٹوڈنٹ گیا باہر پڑھنے, وہ بجا کے اس نے کلاس ہی نہیں لی, اچھا, اور وہ کہیں آگے نکل گیا, تو دیکھیں اس کنٹری پہ بھی تو اس چیز کا بیڈ امپیکٹ ہے نا. تو اس نے کس سے بات کرنی ہے, اس نے اٹھ کے میرے سے یا اسٹوڈنٹ سے بات نہیں کرنی, اس نے پھر ہماری ہائی اتھارٹی سے بات کرنی ہے کہ یار پلیز تھوڑا سا اپنا نا اس کو تناسب میں لے کے آئیں, یا تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک کریں. تو ابھی آف لوڈنگ کا سسٹم بہت کم ہو گیا, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسٹوڈنٹ کو ہم بھی گائیڈ کرتے ہیں, پورا نالج ہے اس کے بعد. یہ آف لوڈ اسٹوڈنٹس کا جو آف لوڈ کرنا تھا, آپ نے بولا اس میں صداقت ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا فیک کنسلٹنٹ تھے یا پھر اسٹوڈنٹ کی اپنی غلطی ہے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں؟ دونوں تھے. فیک کنسلٹنٹ کیسے تھے, مطلب کنسلٹنٹ فیک نہیں, مطلب ویزا لگ گیا نا, اٹ مینس کہ اوریجنل ڈاکومنٹس پہ ویزا لگ گیا نا. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی انفارچونیٹلی کہ حالات ٹائٹ تھے. ٹھیک ہے نا, وقت ایسا آ گیا, وہ کہتے ہیں نا کہ ماڑا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے. ایئرپورٹس پہ سختی شروع ہوگی. ٹھیک ہو گیا. پھر کیا ہوا کہ جب بچے نے ٹریول کیا
ٹھیک ہے. تو بچے نے تو اس چیز کی طرف سوچے ہی نہیں نا کہ میں ملک کے حالات کچھ تھوڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں یا ہمارے ایئرپورٹس پہ کچھ سختی ہوئی ہے تو میں اس کے جو SOPs ہیں یا جو TORs ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لوں یا میں ان کو تھوڑا سا سمجھ لوں. ٹھیک ہے کہ یار میں اپنے کنسلٹنٹ سے ہی پوچھ لوں کہ میرا کورس کون سا ہے, میری فیس کیا ہے, میرا موڈیول کیا ہے, کلاسیں کب سٹارٹ ہو رہی ہیں, میں تھوڑا لیٹ تو نہیں ہو گیا, میں کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جاؤں یا کیا ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر کنسلٹنٹ بھائیوں نے بھی اس چیز کی طرف تو مناسب ہی نہیں نہ سمجھا کہ اس کو تھوڑا بٹھا کے جو ہے وہ گائیڈ لائن دے دیں, سمجھا دیں کہ یار وہ آپ سے کویسچن کر سکتے ہیں تو آپ ان کو ایسے فر جواب دو اپنے. اچھا, بعض ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پاسپورٹ کنسلٹنٹس ہولڈ کرتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں, کیا اس کی اجازت ہوتی ہے؟ یہ غیر قانونی ہے.